اللہ کا ذکر دلوں کے لیے شفا ہے۔ شرک کے بعد بدترین گناہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے۔ استغفر اللہ، دل سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہزاروں گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ نفسیات کہتی ہے غصہ ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ زندگی میں خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ غصے پر قابو کرنا جانتے ہوں۔ شکوہ نہیں، صبر کرنا سیکھ جاؤ، کیونکہ شکوے سے مشکلات بڑھ جاتی ہیں اور صبر سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ اور اے رسول، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ دنیا کی سب سے خوبصورت کتاب قرآن پاک ہے۔ ہر مشکل کے وقت کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ، مشکل آسان ہو جائے گی۔ مولا ہم ہار گئے ہیں، تھک گئے ہیں، ہم تیری آزمائشوں کے قابل نہیں، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما، ہمیں تمام مشکلات سے نجات عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ پاک، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو کم کر دے اور ذہنی و قلبی سکون عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ سنو یہاں غم سب دیتے ہیں، تم کسی کے لیے مرہم بن جاؤ، اپنے لفظوں کو کسی کے لیے راحت بنا دو، کیونکہ وہ رب فرماتا ہے کہ لوگوں سے اچھی بات کہو، یعنی وہ بات جو سکون دے۔ یقین رکھو جب تم لوگوں کے غم سننے والے بن جاؤ گے تو سکون تم تک اللہ خود لائے گا، کیونکہ جو لوگوں کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے معاملات سنوار دیتا ہے۔ آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کا شوق ہے تو آج سے بے شک ایک آیت کی تلاوت شروع کر دیں۔ حفظ کا شوق ہے تو اپنی کوشش سے تھوڑا تھوڑا حفظ کرنا شروع کر دیں۔ تفسیر کے علم کا شوق ہے تو اس کا علم حاصل کرنا شروع کر دیں۔ غرض قرآن سے جڑے کسی بھی شوق کو دل میں چھپائیں مت، بلکہ اس پر محنت کریں۔ ہم دنیاوی شوق بھی تو پورے کرتے ہیں نا، تو اللہ اور قرآن سے جڑے شوق کے لیے بھی وقت نکالنا سیکھیں۔ دعائیں کیسے اکٹھی ہوتی ہیں؟ چپکے چپکے کسی کے کام آنا، محبت جتانا، کسی کو جگہ دینا، حوصلہ دینا، مصیبت میں کسی کے کام آنا اور کسی کے پاس ہونا، اپنی خواہش چھوڑ کر دوسروں کی خواہش پوری کرنا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کے لیے بہت ہی دعائیں اکٹھی کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ سو کوشش کریں کسی کا دکھ درد بانٹنے کی، کچھ محبتیں یوں بھی نبھائی جاتی ہیں، خیال رکھ کر، دعا میں یاد رکھ کر اور دل سے عزت دے کر۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔